مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے۔ خوبصورت آواز، خوبصورت ایمان کا اظہار، کنفیشن، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ جو دکھ یسوع نے سہے، جو مار اس نے کھائی، جو تکالیف اس نے برداشت کی، وہ ہمیں کرنا تھی۔ آئیے خدا ان کے زندہ، معتبر، لاخطا، لا تبدیل پاک کلام کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیے۔ مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 21واں، اس کی 12 آیت سے لے کر 17 آیات تک۔ The Gospel of Saint Matthew, chapter 21, verse 12۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے، اور اس نے اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانہ پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتسنیا میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تمہیں سکھاتا ہے، تمہاری عقلوں کو روشن کرتا ہے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہے، ہمارے خیالات محدود ہیں۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دیجیے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ ایک پوری سیریز ہے، مختلف واقعات ہیں خدا ان کی مصلوبیت سے پہلے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام واقعات کو ترتیب کے ساتھ ہم دیکھیں۔ کل ہم نے، کیونکہ کھجوروں کا تہوار، پام سنڈے، ہم نے اس کو منایا، اور جو پاک ہفتہ ہے، ہولی ویک ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ اس اتوار سے، یعنی پام سنڈے سے، کھجوروں کے اتوار سے ہوتا ہے۔ ہم نے اس بات کو مناسب جانا کہ ہم اس ویک میں ان تمام واقعات کو جو کہ صلیب پر یسوع کے قربان ہونے سے پہلے ہوئے، ان واقعات کا جائزہ لیں اور ان سے اپنے لیے سبق جو ہے وہ سیکھیں۔ خداوند یسوع المسیح جب شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، لوگوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہیکل میں گئے اور اس کو صاف کیا۔ یہ واقعہ جو ہے اناجیل میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، یہ واقعہ متی کی انجیل میں 21 باب میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ یوحنا کی انجیل میں 2 باب میں ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ 13-17 آیت میں خداوند یسوع مسیح
हैकल को पाक साफ करते हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को देखेंगे कि ये हैकल क्या है। ये लफ्ज मसीहों के लिए, यहूदियों के लिए मुख्तलिफ मानी रखता है, मुख्तलिफ अहमियत का हामिल है। लेकिन अगर हम इस लफ्ज पर गौर करें, लातीनी जुबान का ये लफ्ज है टेम्पलिम। टेम्पलम का मतलब है ऐसी जगह जिसको दूसरी जगहों से अलग कर दिया गया हो, फॉर द पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस और वर्शिप। वो मुकाम, वो जगह जिसको डेडिकेट कर दिया गया हो, मखसूस कर दिया गया हो रिचुअल्स के लिए, इबादत के लिए, तमाम मजहबी रियाजत के लिए, कुर्बानियों के लिए। हर मजहब में हम ऐसी जगहों को देखते हैं। बाज उसको टेम्पल का नाम भी देते हैं, जैसे हमारे जो सिख बहन भाई हैं वो अपने जो गुरुद्वारा है, गुरु जो होता है उस्ताद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, द्वारा जगह, घर, गुरु का घर, लेकिन उसको टेम्पल भी कहते हैं। गोल्डन टेम्पल है इंडिया में। इसी तरह जो बुद्धिस्ट हैं उनकी टेम्पल्स हैं जहां पर वो अपनी इबादत करते हैं। हिंदुओं की टेम्पल है, तो अगरचे वो मंदिर का नाम देते हैं उर्दू में या हिंदी में आप कह लें, लेकिन ये तमाम जो जगह हैं, अब जैसे मैंने कहा कि जो यहूदियों के नजदीक जो टेम्पल है, हैकल है, उसका एक बहुत ही वसी कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियंस, मसीही जो है, अगरचे वो अपनी इबादत गाह को चर्च कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर उनको टेम्पल भी कहा जाता है। हमारे लंदन में एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च है, उसको टेम्पल का नाम दिया जाता है। तो टेम्पल के या हैकल के मानी जो है वो मुख्तलिफ मज़हब में मुख्तलिफ है, लेकिन एक जो बात जो बड़ी मुश्तरक है तमाम इन इबादत गाहों के हवाले से, वो है सैक्रेडनेस, उसकी पाकीज़गी। और जो लोग हैं दे आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट दैट प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो मॉस्क है, चाहे वो टेम्पल है, चाहे वो गुरुद्वारा है, चाहे वो चर्च है। और लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो इबादत करने वाले हैं, जो उनको इस्तेमाल करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये खुदा का घर है, दिस इज द हाउस ऑफ गॉड। उसका फंक्शन जो है, उसका जो पर्पस है, वो दुनिया के जो घर हैं, हमारे जो मकान हैं, उनसे बड़ा ही मुख्तलिफ है। चाहे कोई कितना बड़ा मेंशन हो, कितना बड़ा घर हो, महल हो, लेकिन वो टेम्पल नहीं हो सकता, वो खुदा का घर नहीं हो सकता जब तक उसको डेडिकेट ना किया गया हो, जब तक उसको मखसूस ना किया गया हो। दैट्स व्हाई देयर सो मेनी रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के अबाउट दिस प्लेस ऑफ वर्शिप। कहते हैं कि ये खुदा का घर है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप है, यहाँ पर किसी तरह की भी कोई ऐसी इमोरलिटी, कोई भी गुनाह वहां पर सरजद नहीं होना चाहिए। एंड द पीपल दे आर सो सेंसिटिव अबाउट ऑल दीज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वहां पर स्मोक करना, ड्रिंक करना, डांस करना या इस तरह की जो वर्ल्डली जो एक्टिविटीज हैं, इट्स प्रोहिबिटेड, उनको मना किया जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये जगह जो है ये मखसूस की गई है खुदावन के काम के लिए, और लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, होनी भी चाहिए। अब जो टेम्पल, जो हैकल खुदावन यीशु अल मसीह ने साफ किए, अब उस हैकल के बारे में हम देखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात अभी देखिए, इसलिए जब कलाम को हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने आती हैं जिनका बड़ा गहरा मतलब होता है। अब ये जो जिन इबादत गाहों का मैंने जिक्र किया,
چاہے وہ گرودوارا ہے، چاہے وہ مندر ہے، چاہے وہ مسجد ہے یا بدھسٹ ٹیمپل ہے، ان میں اور اس میں ایک بنیادی جو فرق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع نے جب اس ہیکل کو وہ صاف کرنے گئے تو ہم نے بھی 12ویں آیت میں دیکھا ہے مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 21 باب، یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے۔ خدا کی ہیکل، خدا کا گھر، اور خداوند یسوع المسیح نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے کہا کہ یہ 2 جگہوں پر اس کا خاص طور پر جو یوحنا کا اور متی کا جو انجیلی بیان ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے دونوں حوالہ جات کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یوحنا کے انجیلی بیان کے 2 باب اور اس کی دیکھتے ہم 16 آیت کو، اور کبوتر فر سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ میرے باپ کو، میرے باپ کا گھر۔ جب خدا یسوع مسیح ابھی نوجوان ہی تھے، لڑکیا تھا، تو وہ ہیکل میں گئے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور وہاں پر وہ رہ گئے پیچھے، اور کے ماں باپ جو ہیں جب انہوں نے دیکھا واپس آئے تو وہ ہیکل میں جو عالم فاضل لوگ تھے ان کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے جو فقیر فریسی تھے سو کر کے، تو ان کا ہم تیرے لیے پریشان تھے، کہا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور، آپ میرے لیے کیوں پریشان؟ سو دیر واز سینس آف بلونگنگ کہ یہ گھر میرے باپ کا گھر ہے، اگرچہ وہ ہاتھوں کی بنی ہوئی عمارت تھی، بٹ دیٹ واز سیپریٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ فار ہز فادر گلوری، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ سینس آف بلونگ، آپ نے اسے تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم اس منظر کو بھی دیکھیں، اس تمام سچویشن دیکھیں جہاں پر یہ تجارت ہو رہی تھی۔ ہیکل کے مختلف حصے تھے، پورشن آپ کہہ لیں، ان کے حیاتیں تھے اس کے مختلف۔ تو جو پہلا ہاتھا تھا، جہاں جو پہلا اس کا حصہ تھا اس 4 دیواری کے اندر جاتے ہی، وہ غیر قوموں کے لیے تھا، جینٹائلز، اینڈ آل دیز non-Israelites are Jewish, they were not allowed to go beyond that boundary. ان کو لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اس حصے سے آگے جا سکیں۔ یہ حصہ جو تھا یہ ڈیڈیکیٹڈ تھا، وہ صرف جہاں پر غیر قوم کے لوگ جو وہ آ سکتے تھے، وہاں پر تجارت ہوتی تھی، بزنس ہوتا تھا، منی ایکسچینجر تھے وہاں پر، اور وہاں پر جانوروں کی لین دین ہوتی تھی، کاروبار ہوتا تھا۔ اب جب ہم منی ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو اس لیے وہ وہاں پر سکے جو ہیں ان کو ایکسچینج کیا جاتا تھا، کیونکہ ہیکل میں ڈالنے ہوتے تھے۔ اس میں جو دوسرے کنٹری سے لوگ آتے تھے، یہودی آتے تھے، تو وہ جو کرنسی لے کر آتے تھے، جو سکے لے کر آتے تھے، ان پر جو انگریونگ ہوتی تھی، ان پر جو شبیہ بنی ہوتی تھی رومی کیسر کی یا جو بھی کسی اور بھی کنٹری سے وہ آتے تھے، تو بادشاہ کی ان کے جو آقا ہوتے تھے ان کی شبیہ جو ہے پر گڑی ہوتی تھی۔ تو یہودی اس بات کو گناہ سمجھتے تھے کہ وہ شبیہ کو، کیونکہ جو خروج اس کا 20 باب ہے اس میں کہ تو تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو وہ اس کو ہیکل میں ڈالنا گناہ سمجھتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس سے پہلے کہ آپ اس پیسے کو ہیکل میں ڈالیں یا اس میں لے کر جائیں، ہدیہ دیں، اس کو چینج کیا جائے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کے پاس شاید جیسے کسی کے پاس سمجھیں کہ 100 پاؤنڈ ہے یا 50 پاؤنڈ ہے، تو اس کو ایکسچینج کرانا چاہتا ہو، اس میں سے کہتا اچھا چلیں جی میں 10 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ جو ہے وہ میں اس میں ہدیے میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ایک پریکٹس آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کا مقصد تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ جمع ہوتے تھے، لیکن بنیادی طور پر یہ جو جگہ تھی یہ مختص تھی، یہ ڈیڈیکیٹڈ تھی only for the Gentile, for the non-Jewish community۔ اب اس کے بعد ایک اور جو حصہ آتا تھا جو کہ خواتین کا ہوتا تھا، وہاں پر جو خواتین تھی، لیڈیز جو تھیں وہ جاتی تھیں، اور ان کے لیے وہ جگہ
محدود تھی، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتی، جہاں پر قربانیاں گزرانی جاتی، پاک مقام جس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر جو کاہن ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور وہ اس برے کو، اس مینڈے کو جو ہے وہ دیکھتے تھے، اس کے بعد وہ سردار کاہن کے سپرد کرتے، پھر وہ پاک مقام میں جو ہے وہ اس کو لے کے جاتا، جو ہولی اینڈ دا ہولیسٹ پلیس، اور اس سے پہلے ایک پردہ ہوتا تھا جو کہ خدا ان کی مصروفیت کو دو حصوں میں تقسیم ہو، چاک ہو گیا تھا نیچے سے اوپر تک۔ تو یہ جو جگہ تھی جہاں پر منی ایکسچینجر تھے، جہاں پر مرچنٹس تھے، and they were doing all sort of the business، اور خدا یسوع مسیح جب وہاں پر داخل ہوتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، کہ دیکھیں گے خدا ان کا پاک کلام کہتا ہے غصہ نہ کرو۔ تو دو طرح کا اینگر ہے، ایک وہ ہے جس کو ہم کنسٹرکٹیو اینگر کہتے ہیں، تعمیری غصہ جو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کو ہم ڈسٹریکٹیو اینگر کہتے ہیں، تخریبی غصہ۔ تعمیری غصہ کیا ہوتا ہے؟ تعمیری غصہ ہوتا ہے جیسے آپ بچوں کے غصے ہوتے ہیں ڈسپلن کرنے کے لیے، ان کے نظم و ضبط کے لیے، ان کی بہتری کے لیے۔ تو خدا جب ناراض ہوتا ہے، خدا جب غصے ہوتا ہے، تو وہ کنسٹرکٹیو اینگر ہوتا ہے، وہ تعمیری غصہ ہوتا ہے، وہ تخریبی غصہ نہیں ہوتا۔ اب تخریبی غصہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کا نقصان کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچائے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اور یہ جو غصہ ہے خدا کہتا ہے کہ ایسا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تنبیہ کرنا، ملامت کرنا، غصے ہونا دوسروں کی بہتری کے لیے، خدا کا پاک کلام کہتا ہے اگر تمہیں تنبیہ نہیں کی جاتی تو تم حرام زادے ٹھہرے، لیکن خداوند تمہیں فرزند جان کر آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ سے ناراض ہوتا ہے، غصے ہوتا ہے۔ تو یہ جو غصہ تھا خداوند کا، یہ تعمیری تھا، یہ اس لیے تھا کیونکہ اس کو خدا کے گھر کی غیرت تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے غیرت کے لیے کوئی اور اپروپریٹ ورڈ جو ہے وہ انگلش میں مل جاتا، لیکن زیل جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ جوش، وہ خداوند کی محبت، باپ کی محبت کے جوش میں تھا، اسے پتا تھا کہ یہ جگہ جو ہے یہ میرے باپ کے لیے ہے، ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، اس کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ And they got no right to abuse that house of God، خدا کا گھر۔ اور انہوں نے کہا تم نے اسے ڈاکوؤں کی وہ بنایا ہوا ہے، den of thieves۔ اور انہوں نے اس ہیکل کو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک اور بات بھی تھی کہ چیٹ کیا جاتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا، وہاں پر لنگڑے اور اندھے جانور جو ہیں ان کی خرید و فروخت، جبکہ خدا نہیں چاہتا کہ ایک کامل جو برا ہے، مینڈا ہے، وہ اس کی قربانی کے لیے جو ہے وہاں پر پیش کیا جائے لوگوں کے لیے۔ تو یہ ایک عید فصح کا سیزن بھی تھا، موقع تھا، اور بہت زیادہ لوگ وہاں پر جمع تھے۔ تو خداوند نے اس ہیکل کو جو ہے وہ پاک کیا اور اس کو وہاں سے لوگوں کو، ان کو وہاں سے نکالا۔ یہاں پر نہ صرف ہم خداوند کا غصہ دیکھتے ہیں بلکہ خداوند کی دلیری کو بھی دیکھتے ہیں۔ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو بزدل ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، اس کے وارث نہیں ہوں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اسی حوالے سے، چرچ کے حوالے سے، کہ جب میں گجرانوالہ میں تھا تو وہاں پر ہم چرچ بنا رہے تھے، تو وہاں پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ چرچ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو وہ بڑے اس بات پہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو گرا دیں گے، ان دیواروں کو۔ تو وہاں پر ایک بزرگ تھے، بڑے ہی خدا سے پیار کرنے والے، حافظ آباد کے علاقے سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ چونکہ آرمی میں کام کرتے تھے تو بڑے اچھے تھے، خدا سے پیار کرنے والے۔ تو وہ وہاں پر موجود تھے، تو انہوں نے، ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، کنڈی تھی، لاٹھی کہہ لیں آپ۔ تو وہ آ کے تو ان کے سامنے کھڑے ہو گئے جو مسلم وہاں پر آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کو گرائیں اور میں بھی جا رہا ہوں، میں آپ کی مسجد گرا دوں گا۔ تو بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم نہیں تو 80 سال کے قریب ان کی عمر ہوگی، لیکن ان کے اندر خداوند کا جوش، خداوند کی غیرت تھی۔ اور
میں وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ جو اس کو ہم مجھے پورا نام تو ان کا نہیں، لیکن ہم کو وہ جس جگہ سے گاؤں کا نام تھا بڑیشا، تو کہتے ہیں بابا بڑی نے جو ہے نا آج وہ بڑا غصے میں آئے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا لوگ کے ساتھ کہ پادری صاحب ادھر نہیں، آپ گرا کے دیکھو، میں دیکھتا ہوں کیسے آپ گراتے ہو. تو میں نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا، میں بڑا متاثر ہوا اس بات سے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. میری جب پہلی میٹنگ ہوئی چرچ کے حوالے سے، وہاں پہ اسٹیشن کمانڈر بھی تھے، سیکنڈ ان کمانڈ بھی تھے، وہاں پہ میجر صاحب لیفٹیننٹ کرنل بھی تھے. تو انہوں نے جب میں نے چرچ کے لیے جگہ مانگی تو جو میجر صاحب تھے انہوں نے، وہ فنڈامنٹلسٹ، انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کو اتنی جگہ دی جائے. ہر قصہ مختصر یہ کہ وہ میرے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے تعاون نہیں کیا اور کہا جی نہیں بڑی مشکل ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ ہمیں جگہ دیں کیونکہ یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. یہ مت سوچیں کہ جو صفائی کرنے والے سارے وہی مسیحی ہیں، ہم جگہ لے کے بنا سکتے ہیں، لیکن ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ہمیں یہ جگہ دیں تاکہ ہم یہاں پر چرچ بنا سکیں. تو خیر وہاں پر انہوں نے ہمیں بعد میں جگہ دی اور وہاں پر بہت خوبصورت چرچ ہے راولی کنٹونمنٹ میں. 2 مہینے میں نے 8 لاکھ روپے جو ہے وہاں پہ ریز کیا، چرچ بنا وہاں پہ اور بڑی خوبصورت ہوئی، وہاں پہ اسکول بھی ہے. تو آپ کو سم ٹائم آپ کو خداوند کے لیے سٹینڈ لینا پڑتا ہے. موسیٰ کو دیکھیں جو پہلے ڈرا ہوا تھا، لیکن جب خداوند نے اس کو بھیجا with the authority and the power of his creator، جب خداوند اس کا میں جو ہوں سو ہوں تو جا، ہم فرعون ناراض ہو جائے گا، میں نہیں جاتا، میری زبان میں لوکنس ہے، میں نہیں بول سکتا. خداوند نے کہا نہیں تو جا، میرا زور جو ہے تیری کمزوری میں پورا ہوگا. تو میں جب اس بات کو سوچتا ہوں کہ ان اسٹیشن کمانڈر کے سامنے، کورٹ کمانڈر کے سامنے، ان جنرلز کے سامنے جانا اور ریپرزینٹ کرنا اپنے لوگوں کو اور خداوند کے گھر کے لیے جگہ مانگنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن خداوند نے برکت دی اور خداوند نے ہمیں یہ موقع دیا کہ وہاں پر جو ہے وہ چرچ بلڈ کر سکے. تو جو بزدل ہے وہ خداوند کو پسند نہیں ہے. دلیر ہونا، اور یہ جو جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو شاگرد ہیں وہ اتنی دلیری کے ساتھ، پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن خداوند یسوع مسیح کے جھوٹنے کے بعد پطرس جس نے 3 بار خداوند کا انکار کیا، وہ ایک بڑے کراؤڈ کے سامنے کھڑا ہو کر تو کہتا ہے کہ وہی یسوع جس کو آپ نے مسلوب کیا خدا کا بیٹا ہے. اور پہلے سرمن سے، پہلے واز سے 3000 لوگوں نے مال کی کتاب کو دیکھیں پہلے اور دوسرے باب میں پینتیکوس کے روز کیا ہوا. خداوند کے پاک روح سے معمور ہونے کے بعد اس کے سرمن دینے سے 3000 لوگوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا اور اس نے ان کو بپتسمہ دیا. خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ دلیر ہوں، اور دلیری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. پطرس کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، جب ابھی زندہ تھا اس کی کھال اتار دی گئی، گرم ریت پر لوگوں کو ڈالا جاتا، ان کو کھالوں میں پرویا جاتا. بشپ پولی کا بوڑھا آدمی تھا 86 ایئرز اولڈ، اس کو لے گئے اور اس کو جلتی آگ پر انہوں نے اس کو ڈال دیا، لکڑیوں پر ڈال دیا، لیکن اس نے یسوع کا انکار نہیں کیا. خداوند یسوع المسیح کی زندگی میں ہم اس دلیری کو دیکھتے ہیں. ٹائم میرے پاس تھوڑا ہے، میں صرف اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہمارے لیے کیا سبق ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. جب ہم ٹیمپل کی بات کر رہے ہیں، خداوند کے پاک کلام کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے لیے. خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم جو خداوند کا بدن ہو. پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اس کی 19 آیت. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن اور روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. رومیو اس کا 12 باب. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے کہ اب جو یہ ہیکل ہے، اب میں ایک اور بھی میرے سامنے آ گیا، میں اس کو بھی پڑھ دوں. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب. کیا تم نہیں جانتے، 16 آیت سے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کر کے، خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. رومیو اس کا 12.
بس اے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے، یہی تمہاری معقول بات ہے۔ اور جہان کا ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ آپ کا بدن، میرا بدن، ہم سب کا بدن جو خداوند کے لوگ ہیں، یہ بدن خداوند کا مقدس ہے۔ کیسے ہم نے اس مقدس کو پاک اور صاف رکھنا ہے؟ دس از اے کوشچن۔ میں ایک دفعہ ایک آرمی آفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور میری ان کے ساتھ جب while I was army chaplain، تو انہوں نے، آپ کو پتا کہ جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں سگریٹ بڑا پیتے ہیں، اسموکنگ بڑی کرتے ہیں، انہوں نے ڈبیا نکالی اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ دیں سگریٹ پی۔ میں نے کہا سوری سر، میں اسموک نہیں کرتا۔ وہ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی، کیوں نہیں جی، الحمدللہ میں تو قیامت پر یقین رکھتا ہوں۔ تو میں نے کہا جی، دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام، یہ قیامت پر یقین ہے۔ قیامت کا مطلب ہے اٹھا کھڑا کرنا، ٹو ریز سم ون۔ تو میں نے کہا آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کا یہ بدن جو ہے وہ جی اٹھے گا، قبر میں سے باہر آئے گا؟ کہتے ہیں ہاں جی، میرا تو یہی میرا سمجھنا ہے، ماننا ہے کہ قیامت ہوگی تو ہم سب جی اٹھیں گے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا جی یہ جو بدن ہے، آپ کو اس کی ویلیو کا پتہ ہے؟ تو کہ نہیں، آپ مجھے سمجھائیں ذرا اس کو، مجھے اور ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ میں نے کہا کہ خداوند ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارا یہ بدن ہمارا نہیں ہے۔ We are just a custodian of this body. He is our creator. وہ مالک ہے۔ You and me, we got no right to spoil this body. ہم اگر اسموکنگ کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، امورلٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، تو ہم اس بدن کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اور خدا کہتا ہے کہ تمہارا یہ بدن القدس کا مقدس ہے، ہمارا یہ ماننا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ اس بدن کے مالک نہیں ہیں، آپ کو یہ ایک امانت کے طور پر دیا گیا ہے، اور آپ اس بدن کی تحقیر کرتے ہیں جب آپ اسموکنگ کرتے ہیں، جب آپ سگریٹ پیتے ہیں، یا کوئی اور کسی طرح کی بھی آپ نشہ بازی کرتے ہیں۔ ہے بڑی میری ان کے ساتھ لمبی گفتگو، ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ یہاں پیش کر سکوں، لیکن اس کا کنکلوژن کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنی ڈرا کھولی اور اس میں سے وہ ڈبیا نکالی، اور انہوں نے اس کو نچوڑ کے اس نے بن میں پھینک دیا۔ نے کہا کہ بھائی صاحب آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو عزیزو، بہت سارے لوگ دلیلیں دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی معدے کی خرابی کے باعث لکھا ہے، خدا ان کے پاک کلام میں کہ پالوس نے کہا کہ معدے کی خرابی کے باعث تھوڑی سی عملے میں لے کر ہے بھائی، وہ تموتھیوس کو اس لیے اس نے کہا تھا کیونکہ وہاں پانی جو ہے وہ صاف نہیں تھا اور اس میں پتھر آتے تھے، شاید اس کو کڈنی کی پرابلم ہو گئی تھی، مطلب سیک آف میڈیکل الکوہل ہوتی ہے اس میں تو، لیکن نشے کے لیے نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا یسوع مسیح نے وہ میں بنائی جی، پہلا معجزہ جو ہے، خدا یسوع مسیح نے کوئی بروری نہیں لگائی تھی وہاں پر۔ خدا یسوع مسیح نے پانی کے جو انگریڈینٹ سے اجزاء تھے اس کو تبدیل کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ وہ قادر مطلق ہے، ہی از اے کریٹر، there was a purpose behind that۔ تو ان چیزوں کو بنیاد نہ بنایا کریں۔ لکھا ہے تھوڑی سی معدے کی خرابی عمل میں لایا کر۔ اب وہ پاکستان میں انہوں نے ایک رول بنا دیا ہے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں جناب وہ لے سکتے ہیں، وہ لائسنس لے سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو ویسے ہارٹ کے پیشنٹ بن گئے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے۔ عزیزو، یہ آپ کا بدن خداوند کا مقدس ہے، اس کی آپ کو فکر کرنی ہے، اس کی قدر کرنی ہے، کیونکہ یہ آپ کو امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس کو مینٹین کریں، اس کی رسپیکٹ کریں، اس کی کیئر کریں، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی، دوسروں کی مدد۔ اس لیے بھی قتل کرنا جو ہے اس کی ممانعت ہے، وہ گناہ ہے، کیونکہ
یہ بدن خداوند کی طرف سے ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بدن پاک و صاف ہو، آپ کو خداوند کے پاک روح کی ضرورت ہے۔ اس میں مختلف طرح کے بت ہیں۔ بت صرف مٹی یا پتھر کا بنا ہوا کوئی ایسی مورتی نہیں ہے، کوئی چیز ہے جو آپ کے سامنے ہو۔ ہر وہ چیز جو آپ کے اور خدا کے درمیان ہے، اس کو آپ نے اپنے اوپر امپوز کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا کاروبار ہے، کوئی بھی چیز ہے، روپیہ پیسہ ہے، اگر آپ کو وہ ڈومینیٹ کرتی ہے، آپ اس کی ورشپ کرتے ہیں، you need to get rid of that idol from your temple, from your body, from your mind. آپ کو اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، خداوند کا یہ گھر پاک اور صاف ہونا چاہیے، یہ دعا کا گھر ہونا چاہیے، اس سے خداوند کی ستائش ہو، خداوند کی تمجید ہو، خداوند کے نام کو جلال ملے۔ Try to replace all these idols with the power of the Holy Spirit. خداوند کے پاک روح کو اپنے اندر آنے دیں۔ وہ پاکیزگی کا روح ہے، وہ انوسینٹ ہے، وہ مزاحمت نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کو الاؤ نہیں کریں گے، وہ خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے۔ خداوند کا میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی۔ آپ اسے دعوت دیں، ساتھ ایگریمنٹ کریں، خداوند خدا پاک روح، میں آپ کی بات مانوں گا، میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کروں گا، آپ میری زندگی کا کنٹرول لے لیجئے، میرا بدن، میرا ذہن دعا کا گھر بن جائے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ آگے بڑھ سکوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اس بدن کی قدر نہیں کریں گے then you are answerable to him. آپ خدا کے سامنے اس بات کے لیے جواب دہ ہیں۔ کیسے آپ اس بات کے بارے میں یقین رکھ سکتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے اندر بستا ہے؟ جب آپ اس کی مرضی کو پورا کریں گے، جب آپ اس کو جلال دیں گے تھرو ورشپ، تھرو پریئر، وہ اس سے خداوند جانے گا کہ آپ کا بدن، دنیا جانے گی کہ یہ بدن خداوند کا ہے۔ اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرو۔ خداوند آپ کو برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو سینکٹیفیکیشن کا، تقدیس کا کام اپنے پاک روح کے ذریعے کرتا ہے۔ خداوند تو نے ہمیں راست باز ٹھہرایا، ہمیں دنیا سے الگ کیا۔ We are justified by your precious blood. Heavenly Father, we give you thanks for this justification. Now we understand that we are all in the process of this sanctification. ہم اس تقدیس کے، پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں۔ And Heavenly Father, we know that without your power, without your Holy Spirit, we cannot be satisfied. We cannot be sanctified. آپ ہی ہمیں میرے خداوند پاک و صاف کر سکتے ہو، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ Loving God, Heavenly Father, lead us, empower us by the power of your Holy Spirit. Help us that we may grow into your likeness. ہم آپ کے ہم شکل بن جائیں، ہماری زندگیوں سے آپ کا یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ ہمیں پیار کرنا سکھا، اس بدن کی فکر کرنا سکھا، عزت کرنا سکھا، دوسروں سے محبت کرنا، پیار کرنا، ان کی عزت کرنا، کہ بدن کی عزت کرنا سکھا، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ خداوند ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بڑی برکت ہے ہم تمام ان عزیزوں کو جو کہ دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاص طور جب ابھی وہ اس ایسٹر ہالیڈے سیزن میں ہیں، خداوند آپ ان کی حفاظت اور نگہبانی کیجیے۔ جو لوگ ہالیڈیز پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں،
खुदा सफर करना चाहते हैं, आप उनकी हिफाजत निगहबानी कीजिए। हम सबको बड़ी बरकत दीजिए और इस पूरे इस होली वीक में पा खुदा हमारी मदद कीजिए, रहनुमाई फरमाइए, ताकि हम आपके दुखों को जानकर समझकर उनके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी है। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जैसे अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। के बादशाही कुदरत व जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आप से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आप से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीजों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस थर्सडे मॉडी थर्सडे है और शाम को 7 बजे पाकशाह की रस्म अदा की जाएगी। उसके बाद हम सब एक फीस्ट, जिसको हम अगापे फीस्ट कहते हैं, उसमें शामिल होंगे। तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। 7 बजे मॉडी थर्सडे को ये इबादत होगी। और उसके बाद जो हमारी गुड फ्राइडे की जो इबादत मुबारक जुमे की 12 बजे ये इबादत शुरू होगी, 3 बजे खत्म होगी। और इसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो स्लीबी कलमात जो हैं वो पेश करेंगे। तो आप जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। ईस्टर डे पे यानी ईद क़यामतुल मसीह पर सुबह 5 बजे सनराइज सर्विस होती है और उसके बाद हम ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो है उसमें सब शामिल होंगे। और फिर 10:30 बजे इंग्लिश में, 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होगी। पाकशाह की रसूमात इन दोनों इबादत में जो है वो अदा की जाएंगी, सुबह 10:30 बजे भी और फिर उसके बाद 2 बजे भी। और मॉडी थर्सडे पे भी आप जैसे जानते हैं कि पाकशाह की खास रस्म होती है। तो आप इन इबादत को जरूर अटेंड कीजिए। एड्रेस है एस्टर्न एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, एस्टर्न, TW5 0DR डेल्टा रोमियो। तो ये एड्रेस है। आप आए और नजदीक तरीन जो स्टेशन है वो हंसलो वेस्ट है और क्रेनफोर्ड रोड जो है ये बस स्टॉप है। तो आप जरूर आए। अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 00447718992824। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। अपना अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।